وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا ہے کہ آئندہ انتخابات میں کانگریس اور بی جے پی کے اقتدار میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اقتدار میں آنے کے لیے یہ دونوں جماعتیں عوام کو ہتھیلی میں جنت دکھا رہی ہیں۔ انہوں نے نارائن پیٹ میں 56 کروڑ کی لاگت سے 390 بستروں کے ہاسپٹل اور 1.25 کروڑ کی لاگت سے تلنگانہ ڈائگنوسٹک سینٹر کے تعمیری کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ہریش راؤ اور دیگر کے ہاتھوں نارائن پیٹ ضلع مستقر پر سرحدی علاقے میں 6,98,19,000 روپے کی لاگت سے تعمیر کردہ ڈبل لین روڈ کا بھی افتتاح عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ متحدہ ضلع محبوب نگر سے تعلق رکھنے والے کانگریس اور بی جے پی کے کئی قائدین نے اس حلقے کی ترقی بالخصوص میڈیکل کالجز کے قیام یا پھر ہاسپٹلز کی تعمیر کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل سے پہلے متحدہ ضلع میں ایک بھی میڈیکل کالج نہیں تھا۔ ٹی آر ایس حکومت نے اس ضلع کے لیے 4 کالجز قائم کیے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ اس ضلع سے طویل عرصے تک ریاستی وزراء کے طور پر کام کرنے والے ناگم جناردن ریڈی اور ڈی کے ارونا ایک بھی میڈیکل کالج حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ الوال اسمبلی حلقے میں ترقیاتی کام انجام دیے جا رہے ہیں تاکہ مستقبل میں عوام کو دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے الوال کے زیڈ پی اسکول کا دورہ کیا۔ انہوں نے ترقیاتی کاموں کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی یکسوئی کا تیقن بھی دیا۔ آصف حسین سہیل نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں راجہ سنگھ کی جانب سے گستاخی کی شدید مذمت کی اور اس کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اپنے ویڈیو پیام میں کہا کہ ملک میں فرقہ پرست طاقتیں بی جے پی اور سنگھ پریوار ملک کو توڑنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ ہندو مسلمان مندر مسجد اور گستاخیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تلنگانہ بالخصوص حیدرآباد میں ایسی نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ مذہب کے نام پر توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ نپور شرما کے خلاف شکایت کے بعد ایف آئی آر جاری کی گئی ہے۔ انہوں نے کمشنر پولیس حیدرآباد کے علاوہ وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا کہ راجہ سنگھ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ناچارم پولیس اور سی سی ایس نے مالک مکان کے گھر میں چوری کی واردات کے سلسلے میں ایک شخص کو گرفتار کرتے ہوئے مسروقہ طلائی زیورات اور نقروی زیورات کے ساتھ ساتھ 1,50,000 روپے نقد رقم ضبط کر لی۔ 28 سالہ ارون کمار 3 سال سے راگھویندرا ہلز میں جوسنا کے مکان کی ملگی میں کرانے کی دکان چلاتا تھا۔ گزشتہ ماہ یہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ تروپتی گئی تھی، تاہم ارون نے ان کو فون کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے مکان میں چوری ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی گئی۔ شبے کی بنیاد پر ارون کمار سے پولیس نے پوچھ تاچھ کی، جس پر اس چوری کا معاملہ سامنے آیا۔ آر بی آئی نے کرنسی نوٹوں پر گاندھی جی کی تصویر کو تبدیل کرنے سے متعلق میڈیا اطلاعات کی وضاحت کی ہے۔ آر بی آئی نے واضح کیا کہ وہ گاندھی جی کی تصویر کو تبدیل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی، جو فی الحال کرنسی پر ہے۔ ایک بیان میں آر بی آئی نے میڈیا کی ان اطلاعات کو مسترد کر دیا کہ آر بی آئی مبینہ طور پر ہندوستانی کرنسی نوٹوں میں تبدیلی کا منصوبہ رکھتی ہے۔ میڈیا اطلاعات میں کہا گیا تھا کہ آر بی آئی نے کرنسی پر رابندر ناتھ ٹیگور اور سابق صدر ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی تصاویر پرنٹ کرنے کی تیاری کی ہے، جنہیں ہندوستان کے میزائل مین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قومی میڈیا رپورٹس کے مطابق وزارت فائنانس اور آر بی آئی جلد ہی اس سمت اہم قدم اٹھا سکتے ہیں، جس پر آر بی آئی نے واضح کیا کہ موجودہ ہندوستانی کرنسی نوٹوں میں تبدیلی کی کوئی تجویز نہیں ہے اور یہ صرف قیاس آرائیاں ہیں۔ بھدراوتی کوتاگوڑم ضلع میں مچھلیوں کے لوڈ کے ساتھ جانے والی لاری الٹ گئی۔ یہ حادثہ ضلع کے برگمپاڈو منڈل کے آئی ٹی سی چوراہے کے قریب پیش آیا، جس میں لاری کا ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ اس کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ اس حادثے کے ساتھ ہی لاری سے مچھلیاں گرنا شروع ہو گئی۔ ان مچھلیوں کو حاصل کرنے کے لیے مقامی افراد اور راہگیروں کی بڑی تعداد وہاں پہنچ گئی۔ ان افراد نے لاری سے گرنے والی مچھلیوں کو اٹھانا شروع کر دیا اور ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً آدھے گھنٹے میں تمام مچھلیاں حاصل کر لی گئی۔ اس سڑک پر اچانک لوگوں کی بڑی تعداد کے سبب ٹریفک جام ہو گئی۔
ایک مخصوص طبقے کے مذہبی عقائد کو ٹھیس پہنچانے اور قابل اعتراض ریمارکس پر تلنگانہ بی جے پی کے رکن اسمبلی راجا سنگھ کے خلاف کنچن باغ پولیس نے کیس درج کر لیا۔ ایک ویڈیو پیام میں زعفرانی جماعت کے رکن اسمبلی کی جانب سے سرکردہ مذہبی شخصیت کے خلاف ریمارکس کیے جانے پر ان کے خلاف شکایت درج کروائی گئی تھی۔ یوٹیوب پر ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک مقامی شہری نے پولیس سے اس سلسلے میں شکایت کی تھی۔ پولیس نے رکن اسمبلی کے خلاف کیس درج کر لیا ہے۔ وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے کہا ہے کہ زراعت کے شعبے کی ترقی اور کسانوں کی بہبود کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 3,75,000 کروڑ روپے اس مقصد کے لیے ریاستی حکومت خرچ کر رہی ہے۔ انہوں نے ناگر کرنول ضلع میں کسانوں کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے مختلف فصلوں کو اگانے کے لیے کسان فائدے حاصل کر رہے ہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ پواڑ اجے کمار نے پٹنہ پرگتی پروگرام کے حصے کے طور پر کھمم کارپوریشن کے تحت مختلف ڈویژنز میں بیشتر کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے 58ویں ڈویژن کی وویکانند کالونی میں سیوریج کے کام کا آغاز کیا۔ اس موقع پر ڈویژن میں پودے لگائے گئے۔ 55ویں ڈویژن میں تلنگانہ تلی کے مجسمے کے قریب مین کینال کے کام شروع کیے گئے۔ بعد ازاں انہوں نے ڈویژن کے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ بالخصوص وزیر موصوف نے پینے کے پانی اور برقی کے مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کی اور عوام کو یقین دہانی کروائی کہ ان کاموں کی جلد تکمیل کی جائے گی۔ کانگریس کے سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے بی جے پی کی قومی ترجمان نپور شرما کے ریمارکس کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ان ریمارکس سے مسلمانوں کی دل شکنی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں عرب ممالک میں ہندوستانی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسے بیانات سے عرب ممالک میں کام کرنے والے ہندوستانیوں کو بھگا دیا جائے گا تو حکومت کیا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف RSS کے قائدین کہتے ہیں کہ ہندو مسلم ایک ہے تو دوسری طرف بی جے پی کے قائدین من مانی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے مسجدوں سے متعلق بنڈی سنجے کے ریمارکس پر بھی شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک ہندو ملک نہیں بن سکتا، چاہے کتنے ہی لوگوں کو کیوں نہ بھٹکایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف 2 کروڑ ملازمتیں فراہم کرنے اور 15 لاکھ روپے جمع کروانے کے وعدے پورے نہیں کیے گئے ہیں تو دوسری طرف لوگوں کو بھٹکانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ لوگوں کو بھٹکانے کا کام مودی اور شاہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے عازمین حج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق اب تک جملہ 5 فلائٹس کے ذریعے 1425 عازمین حج مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں، جہاں 8 دن گزارنے کے بعد عازمین حج مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ گرمی کی شدت کے پیش نظر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آمد و رفت کے لیے بہترین بسوں کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ سفر میں کسی طرح کی دشواری نہ ہو۔ جدہ ایئرپورٹ پر ہندوستانی عازمین کی آمد کا سلسلہ 17 جون سے شروع ہوگا۔ جاریہ سال ہندوستان سے آنے والے عازمین کی مجموعی تعداد 79,237 ہوگی، جس میں حج کمیٹی سے آنے والے عازمین کی تعداد 56,637 اور خانگی ٹریولز کے ذریعے آنے والوں کی تعداد 22,600 ہوگی۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر سونیا وسی نے کہا کہ مجلس نے مہاراشٹر کی برسر صدر مہاراشٹر وکاس اگاڑی کے ساتھ اتحاد کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے اور سلسلے میں کسی فریق کی جانب سے کوئی پیش رفت بھی نہیں ہوئی ہے۔ ناندیڑ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس نے خلیجی ممالک میں ہندوستانی اشیاء کے بائیکاٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ عرب ممالک کو صرف اسی وقت مطمئن کیا جا سکتا ہے جب ہندوستانی حکومت شان رسالت میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف کڑی کارروائی کرے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ خلیجی ممالک اپنا اگلا اقدام ہندوستانی تارکین وطن کو ملک واپس بھیجنے کے ذریعے اٹھا سکتے ہیں۔ سابق مرکزی وزیر رینوکا چودھری نے ریاست میں خواتین پر مظالم اور عصمت ریزی کے واقعات پر ریاستی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ جنسی ہراسانی کے کیسز میں اضافے کے بعد خواتین اب خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہیں۔ گاندھی بھون میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عصمت ریزی کے واقعات میں سزاؤں کی شرح بھی سب سے کم ہے۔ انہوں نے مخرب اخلاق حرکتوں کرنے والی ویڈیو جاری کرنے پر بی جے پی کے رکن اسمبلی رگھو نندن راؤ پر بھی تنقید کی اور کہا کہ انہوں نے تحقیقات کے سارے معاملے کو الٹ دیا ہے۔
सैफाबाद मिंट कंपाउंड में कदीम करेंसी नोटों और सिक्कों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इनमें 100 साल कदीम चलन में आने वाले अशरफियों के सिक्के भी रखे गए। आसिफ जारी दौर के करेंसी नोट और सिक्के अब नायाब हो चुके हैं। बहुत कम लोगों के पास ही शायद ये नोट महफूज हों। वाज़ेह है कि हिंदुस्तानी करेंसी नासिक में वाक़ गवर्नमेंट प्रेस में शाये होती है। शहर के उलमा और मुस्लिम तंजीमों की जानिब से गुज़श्ता 2 दिन से बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे के बाद इस मुहिम में अब शिद्दत पैदा हो गई है। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन ने भी सिटी पुलिस से गोशा महल के रुकन असम्बली की गिरफ्तारी का मुतालबा कर डाला। उन्होंने कहा कि पुलिस दूसरे मामलात में तो बड़ी फुर्ती दिखाती है और मुलजिमीन को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन राजा सिंह का मामला मुकदमा दर्ज करने से आगे नहीं बढ़ रहा है। मौलाना खैरुद्दीन ने कहा कि गुजरात के बशमूल दूसरी रियासतों में आने वाले इंतखाबात से कबल पूरे मुल्क में मुनाफरत का एक बाजार गर्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजा सिंह जैसे लोगों को खुली छूट दे दी गई है। एसीपी फलकनुमा की खुसूसी टीम ने छतरी नाके के इलाके में वाक़े ललित बाग के घर पर धावा किया, जहां एक खातून शोभा को गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस छतरी नाका आगे की तहकीकात में मसरूफ है। जुबली हिल्स में कम उम्र लड़की की असमत रेजी के सनसनीखेज वाक़े के बाद नेकलेस रोड पर एक कार में कम उम्र लड़की की असमत रेजी का वाक़या मंजर-ए-आम पर आया है। पुलिस ने इस सिलसिले में 23 साला सुरेश को गिरफ्तार कर लिया है। रामगोपालपेट पुलिस ने बताया कि एक यतीम खाने में रहने वाली लड़की के मुताबिक 20 अप्रैल को वह नेकलेस रोड पर बर्थडे पार्टी मनाने के लिए गई थी, जहां सुरेश ने उसकी असमत रेजी की। सुरेश से उसकी काफी पहले से जान पहचान भी थी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने पंजाब के जिले मानसा में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के अरकान खानदान से मुलाकात की और मकबूल आम सिंगर की हलाकत पर ताज़ियत का इज़हार किया। उन्होंने रियासत में अमन अमान की बरकरारी में भगवत सिंह मान की ज़र-ए-क़यादत आम आदमी पार्टी हुकूमत की नाकामी पर तनकीद की और कहा कि रियासत में अब इस हुकूमत का कोई कंट्रोल बाकी नहीं रहा। राहुल गांधी ने मूसेवाला में 50 मिनट गुजारे। उन्होंने खातियों को सख्त से सख्त सजा देने का भी मुतालबा किया। वाज़ेह है कि 29 मई को हुए इस कत्ल के वाक़े के दिन राहुल गांधी बैरून ममालिक के दौरे पर थे। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 3714 नए केसेस दर्ज हुए, जबकि इसी मुद्दत में 7 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि कल एक दिन में मुल्क भर में कोविड-19 के 3,07,716 टेस्ट किए गए। बीजेपी के कायदीन की तरफ से शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ अरब ममालिक के बरहमी के चलते अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अब तमाम मज़ाहिब के एहतराम और रवादारी की ज़रूरत पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान ने कहा कि उन्होंने अखबारात में बरहमी से मुताल्लिक़ खबरें पढ़ी हैं, लेकिन रिमार्क्स नहीं देखे। फिर भी वो कहते हैं कि तमाम मज़ाहिब का एहतराम होना चाहिए और सारी दुनिया को उस पर अमल करना चाहिए।